ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ایک نیو ایپیسوڈ ہے، اور ہم آج کے دن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم آج کا دن ہم سب کے لیے برکتوں والا، عافیت والا، خیر والا بنائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام خاص آپ لوگوں کے لیے ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب ہوتے ہیں اور ان کی جوابات ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو بھی نوٹ کیجئے، اس کے ذریعے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہتا ہے، آپ کالز کریں گے انشاءاللہ، شامل سلسلہ کال کو کریں گے، اور آپ کا جو بھی خواب ہوگا اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ چلیں گے آپ کی کالز کی طرف، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہاری غربت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج بڑے پریشان ہیں کہ جناب مہنگائی ہو گئی ہے، بڑے معاملات آؤٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ پورا نہیں ہو رہا، جو سیلری ہے اس کے اندر پورا نہیں ہو رہا، جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، خرچے بہت زیادہ ہیں، اور سیلریاں کم ہیں۔ تو درود پاک کی کثرت کریں۔ کسی کو اس زمانے میں مسئلہ بتانے جائیں گے نا تو مسئلے پہ مسئلہ بن جائے گا، وہ مسئلہ ہی کچھ اور بن جائے گا نا، تو بہتر یہ ہے کہ مسئلہ کسی کو نہ بتائیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے اس کو درود پاک سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی بھی ہے، درجات کی بلندی بھی ہے، رحمت میں بھی برکت ہے، یعنی رحمت بھی مل رہی ہے، برکت بھی مل رہی ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں پر انسان پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غربت کا معاملہ ہو تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں، شفاعت کی بات کی جائے تو شفاعت ملے گی۔ یعنی اگر درود پاک کو آپ پڑھیں، اس کی فضائل کو پڑھیں تو کئی فضیلتیں ملتی ہیں۔ تو درود پاک کی کثرت پھر میں کیوں نہ کروں؟ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ جناب جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے گی نا، پھر جب ان سے لڑی جڑ جائے گی، سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ بندہ درود پاک کی کثرت کرے اور حال بتائے، کیونکہ حال تو انہی کو سنانا ہے نا، کس کو سنائیں گے، کس کو بتائیں گے، کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور میں چاہوں گا ایک مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، ماہ ذی الحجہ شریف، اور اس کی جو ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 دن جو ہیں، 10 راتیں جو ہیں، یہ بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا اکثر جگہوں پر ذکر آیا ہے، اور اس کے فضائل پر بھی کئی احادیث موجود ہیں۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ان 10 ایام کے اندر عبادت ہم کس طرح کریں، عبادات کو ہم کس طرح سیٹ کریں؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب ان 10 ایام کو نا ہر بندہ اس طرح سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ ان کے جو فضائل ہیں، اگر آپ ہمیں کچھ فضیلتیں بھی بتا دیں، اور ان کو ہم کس طرح مینٹین کریں، کس طرح عبادت کا شیڈول بنائیں، کچھ اس حوالے سے بھی اگر رہنمائی فرمائیں، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ شیڈیول تو مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی بنایا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ صحیح۔ اب تو آلموسٹ آدھا جو عشرہ ہے وہ گزر گیا۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے دن باقی ہیں انہیں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کے نزدیک پورے سال میں جو دن عبادت کے حوالے سے بہت زیادہ محبوب ہیں، مقبول ہیں، پسندیدہ ہیں، فضیلت والے ہیں، ان میں سے ذو الحجہ کے یہ پہلے 10 ایام ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، دیکھیے ہر ایک کی ترجیح ہوتی ہے نا،
پرائیورٹی ہوتی ہے ہر کام کی کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، سب سے اہم کیا ہے، اخراجات میں ہو، کام کرنے کے اندر ہو، کہیں آنے میں ہو، کہیں جانے میں ہو، کہیں بات کرنے میں ہو، تو ظاہر انسان ترجیحات پر نظر رکھتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی پر قضا نمازیں باقی ہیں تو سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے اپنی نمازوں کی گنتی کو پورا کرے۔ کسی پر اگر روزے باقی ہیں تو ان ایام کے اندر ان کی قضا کر لے۔ اسی طرح وہ عبادات کہ جن کی قضا لازم ہے ان کو ادا کر لیا جائے۔ دوسرا جو ترجیحات کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ فرض علم ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں، یعنی ان کا جو امپیکٹ ہے اور ان کی جو برائی ہے وہ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک بندہ اس گناہ سے باہر نہ آ جائے۔ بالکل ایسے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی پر کسی خاص علم کا حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، تو جب تک وہ اس فرض کو ادا نہیں کرے گا تب تک اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ رہے گا۔ بالکل۔ اب یہ ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہے، تو ان 10 دنوں کے اندر سب سے پہلے عبادت کے تعلق سے، علم کے تعلق سے بندہ یہ غور کرے کہ اس پر فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے۔ تو جو فرض ہے، جو واجب ہے، سب سے پہلے اس کو ادا کرے، اس کے بعد پھر مستحبات اور سنن اور ان کا سارا جو ہے وہ نمبر آتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سب سے پہلے اس نظر سے بندہ دیکھ لے۔ دوسرا، ان 10 دنوں کے اندر جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم مکہ مکرمہ کے تعلق سے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سیرت کے حوالے سے بات کی تھی، ایک اور کتاب ہے بہت ہی زبردست ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہر مسلمان جو بھی ہمارا ناظر ہے اس وقت وہ اس کو ضرور پڑھے۔ صحیح۔ اور اگر کسی نے زندگی میں یہ کتاب نہیں پڑھی تو گویا کہ اس نے بہت بڑا حصہ محرومی کا اپنے لیے بنا رکھا ہے۔ یہ اتنی شاندار کتاب ہے، کہتے ہیں نا کہ مسٹ ریڈ بک، یہ وہ کتاب ہے جسے کم از کم ایک دفعہ زندگی میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس کتاب کا موضوع ہے مدینہ منورہ کی تاریخ اور اس کے فضائل سے متعلق۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ حجاج حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکے، کچھ ابھی پہنچ رہے ہیں، کچھ مدینے میں ہیں، ان قریب ان کا سفر مکے کی طرف ہوگا، لیکن حج کے فوراً بعد پھر لاکھوں کی تعداد میں یہ سوئے مدینہ روانہ ہوں گے۔ اللہ۔ تو جو جا چکے ان کے لیے بھی، جو نہ جا چکے یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے دل میں عشق رسول بڑھانے کے لیے بڑی زبردست کتاب ہے، تاریخ مدینہ کے نام سے ملتی ہے۔ اصل نام جو ہے وہ جذب القلوب الی دیار المحبوب، بہت ہی بڑے عاشق رسول رائٹر کی یہ کتاب ہے، اور مدینہ پاک کے فضائل پر، اس کی ہسٹری پر اس سے شاندار کتاب شاید نہ ملے۔ اور ایک عاشق کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ پاک کے ولی کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لاجواب ہے۔ تو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آج میں یہ عرض کروں گا کہ اس کتاب کو حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کی جا سکتی ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ عز و جل اویلیبل ہو جائے گی۔ تو جذب القلوب الی دیار المحبوب، تاریخ مدینہ کے نام سے اس کی PDF بھی مل جائے گی، آپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آج تک آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو اس کتاب کو ضرور پڑھ لیجیے۔ کیا بات ہے جناب، یہ تو آپ نے وہ والی بات بتا دی کہ یہ پڑھنے کے بعد تڑپ مزید بڑھ جائے گی۔ ہاں جی، اب تو جانا ہی جانا ہے، بس حاضری کا انتظار ہے، اور تڑپ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ عاشق رسول ہو اور وہ حضور کی کسی بات کو پڑھے اور تڑپ نہ بڑھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تڑپ بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی مدینہ شریف کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ میں یہاں پر ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، اور آپ ہمیں کالز کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ میرا دل کر رہا تھا، میں نے کہا ایک سوال پوچھ لوں کیونکہ موضوع وہی چل رہا ہے۔ آپ کالز کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ اچھا حضور، آپ نے فرمایا نا کہ نفل قضا نمازی وغیرہ اپنی پڑھتے رہا کریں، مگر ایک تعداد کا رجحان قضا نمازوں کی طرف نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نفل جو ہے وہ ہم نفلی روزے ہو گئے، نفل ہو گئے، ان چیزوں کی طرف وہ زیادہ جاتے ہیں کہ عبادات، نفلی عبادات یہ ہیں، ہم اس کی طرف زیادہ جائیں گے تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور آپ نے کہا کہ قضا نمازوں کو پہلے دیکھا جائے، تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، نوافل پڑھنا بہت اچھی بات ہے،
اور اس کی بھی ترغیب دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نوافل نہ پڑھے جائیں یا اس کی طرف رغبت نہ رکھی جائے. صحیح. بہت زبردست بات ہے، پڑھی جائے. لیکن دیکھیے ایک مثال سے ہمارے علماء نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک شخص کا دوسرے پر قرض تھا. صحیح. مثال ہے 1,00,000 روپے قرض ہے. بالکل. اب وہ شخص جو مقروض ہے وہ اس کو پھولوں کا گلدستہ لا کر دے رہا ہے. تو اب پھولوں کا گلدستہ دینا یہ اس پہ لازم نہیں تھا، یہ مستحب تھا، بہتر تھا. بالکل. وہ کہہ رہا ہے بھائی میرا 1,00,000 روپیہ دے دو. صحیح. یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ گفٹ قبول فرمائیے. صحیح. تو مثال سے سمجھایا گیا کہ بھئی جو آپ پر لازم ہے، جو ضروری ہے وہ تو کرو، پہلے وہ پورا کیا اس کو چھوڑ کر آپ مستحبات کے پیچھے جائیں گے تو یہ ترتیب ہی غلط ہے. بالکل. تو نوافل کی اہمیت، مستحبات کی اہمیت، سنن کی اہمیت یہ اپنی جگہ پر ہے. اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کوئی بے وقوف ہوگا جو اس کا انکار کرے گا. لیکن نوافل میں لگے رہنا اور فرائض اور واجبات کو ترک کر دینا یہ ایسے ہی ہے کہ قرض تو وہ ادا نہیں کر رہا جو اس پر لازم ہے، ضروری ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص ناراض ہو رہا ہے. بالکل. لیکن پھولوں کے تحفے جو ہے اس کو بھیجی جا رہا ہے، کیے جا رہے ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو ایسے ہی نفل نہ پڑھنا گناہ نہیں، لیکن فرض کا ادا نہ کرنا گناہ ہے، واجب کا ادا نہ کرنا گناہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو گناہ سے، ناجائز سے بچاؤں گا نا. اس کے بعد پھر ساری زندگی یہ کرتے رہے. بالکل ایسا ہی. یہ ساتھ ساتھ کرتے رہے. مثال ہے 5 آپ نے جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھ لی اور ساتھ 2 نفل پڑھ لیں. تو اگر آپ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن بس یہ ذہن میں رہے کہ جس پر جو فرض ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے. یعنی آپ جتنا فرض ہے، جتنا واجب ہے وہ ادا کرنا ہے. اب اس کے ساتھ اگر شرعاً اس کو نوافل کی اجازت ملتی ہے تو وہ ساتھ اس کو جاری رکھے. ورنہ نوافل نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کسی پر کوئی فرض یا واجب لازم ہے تو اس کا ادا نہ کرنا یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور یہ غلط بات ہے. تو یہ ایک علم کی بات ہے. صحیح. ہمیں اپنی ترجیحات کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے. ایک اور مثال سمجھ رہے ہیں، گھر میں کسی کا باپ بیمار ہے اور وہ اس کو مٹھائی لا کے دے رہا ہے. اللہ مٹھائی لا کے دینا اچھی بات ہے، صحیح، لیکن پھر اس کا پہلے علاج کروا لو. بالکل. علاج آپ کروا نہیں رہے، جو پیسہ آپ مٹھائیوں پہ لگا رہے ہو تو وہ پہلے علاج پہ لگنا چاہیے. بالکل. تو آپ زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر دیکھیں گے تو ترجیحات کا تعین، پریفرنسز کا خیال رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. صحیح. تو عبادات کے اندر بھی کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے، یہ پوری ایک ترتیب ہے. بالکل ایسے جو سیکھنے سے آ سکتی ہے. اور اس کے لیے اگر کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہے کہ مثال ہے میں یہ نوافل پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھ پر یہ فرائض اور واجبات بھی، میں کیا ترتیب بناؤں، میں کیا اپنی روٹین بناؤں، تو مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں. دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اسکرین پر دکھا دیا جائے گا، تو یہاں پر آپ کال کریں اور آپ تسلی کرو. اپنی طرف سے کیوں فیصلہ کرنا ہے. بالکل جو بھی آپ کے ذہن میں ہے تو جو اس علم کے ماہر ہیں ان سے رابطہ کر لیا جائے اور جو وہ کہیں اس کے مطابق عمل کر لیا جائے. اچھا، اینڈ آف دا ڈے خواہ ہم فرض ادا کریں یا نفل پڑھیں، صحیح، نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. بالکل. ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا. فرائض بھی، واجبات بھی، نوافل بھی، سنتوں پر بھی عمل بھی، یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت جو رہنمائی دے اس کے مطابق عمل کر لیں. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ قضا جو ہے، فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. یعنی نوافل پڑھیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر جتنے روزے قضا ہو چکے ہیں یا نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ ادا کرنی ہی کرنی ہیں. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. آپ نے رہنمائی فرمائی. مدنی چینل کے ناظرین کالز کرتے رہیں، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے. جی کالز دیجیے گا. میرا نام محمد سلیم ہے. کاٹ صاحب، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مچھلی پکڑنے جا رہا ہوں. سب کو وہاں پہ بڑی بڑی فش لگی ہے تو مجھے چھوٹی سی لگی ہے لال رنگ کی فش. کی تعمیر بتا دیں. جی مچھلی دیکھی ہے، وہ بھی لال کلر کی دیکھی ہے اور شکار کرتے ہوئے پکڑا ہے، اس کو کیا فرمائیں گے؟ اچھا ہے، پازیٹیو ہے. صحیح. فش کا شکار کرنا، فشنگ کرنا پازیٹیو ہے اور رزق میں برکت کی علامت ہے. صحیح. لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں دوسروں کے مقابلے میں کم پروفٹ ہو. جیسے انہوں نے بیان کیا نا کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، انہیں بڑی مچھلیاں ملتی ہیں، مجھے چھوٹی مچھلی ملتی ہے، لگتی ہے، مطلب ملتی ہے. تو ہو سکتا ہے اگر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے حصے میں پروفٹ یا نفع یا مال کم آئے. لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کی تقسیم ہے
اگر کسی مسلمان کو زیادہ نفع کسی چیز میں مل رہا ہے اور مجھے کم مل رہا ہے تو دعا کریں اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی دے، بالکل ایسے ہی، بجائے اس کے کہ اس کو کیوں مل رہا ہے، یہ صحیح۔ سوچنے کے بجائے اپنے نفع پہ نظر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک اس میں مزید اضافہ عطا فرمائے. بالکل، جزاک اللہ خیرہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب کے اندر میری امی جان کو میرے پپا فوت شدہ نظر آئے، تقریباً 10 سے 12 سال انہیں فوت ہوئے بھی ہو گئے، اور خواب کے اندر انہیں نظر آئے ہیں کہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور اتنا بڑا کافی بڑا بالٹا پانی کا بھی لے کے آئے ہیں. برائے مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. فوت شدہ وغیرہ کو دیکھ کر نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوت شدہ کو دیکھا ہے اور وہ خوش ہیں اور پانی کا کوئی بالٹی وغیرہ لے کر آئے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب ہے کسی فوت شدہ کو اچھی حالت میں خوش دیکھنا، یہ پازیٹیو ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے پازیٹیو سائن ہے. فوت شدہ کے لیے ان کے لیے دعا بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں. اب صاف پانی ہے، شفاف پانی ہے تو یہ بھی پازیٹیو سائن ہوتا ہے. تو اس کا کچھ خواب دیکھنے والے سے تو کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، البتہ جس کے بارے میں دیکھا ہے اچھا ہے ان کے لیے دعا بھی کریں. اللہ پاک انہیں مزید برکتیں اور درجات کی بلندی عطا فرمائے. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد فراز ہے، میں صوبہ سندھ ضلع سنگر سے ہوں. میرے کو خواب کی تعبیر بتا دیں. میرے دوست نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں پھر وائٹ کلر کا گھوڑا آتا ہے، وہ بھگا رہا ہوتا ہے میرے دوست کو اور مار بھی رہا ہوتا ہے. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ برائے مہربانی خواب کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ. مسجد میں موجود ہیں اور وائٹ کلر کا گھوڑا آ کر ان کو بھگا رہا ہے، کیا فرمائیں گے حضور؟ ہاں بے ربط سا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں. صحیح. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں. ایک اسلامی بہن کا خواب ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ جو موتیا ہوتا ہے، موتیا کا پودا ہے اور اس کی جو بیل ہے وہ چاروں طرف گھر کے اندر پھیل رہی ہے، اس کے ہرے ہرے پتے بھی ہیں اس کے ساتھ اور پورے گھر کے اندر وہ پھیل رہی ہے، اور اس کے جو پھول ہوتے ہیں وائٹ کلر کے موتیا کے وہ بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں. اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ بہت پیارا خواب ہے، اچھی خبر ملنے کی اور ترقی اور گھر میں رزق میں برکت کی علامت ہے. اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. اچھا خواب ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھا جائے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور خواب ہے، خواب میں آسمان سے بجلی کا گرنا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بجلی کا گرنا اچھا نہیں ہوتا. بجلی کا کڑکنا، بجلی کا گرنا، آسمان سے ایسی بارش کے جو نقصان کا باعث ہو، اس طرح کا طوفان دیکھنا، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. زلزلہ ہے، جس طرح طوفان ہے، آسمانی بجلی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں اور بہت بہتر ہوگا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے برکت بھی ہوگی اور نقصان سے یہ محفوظ بھی رہیں گے. تو بہت اچھی بات ہے صحیح کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، دعا کریں اور انشاءاللہ اس سے کوئی اگر نقصان کا پہلو ہوگا تو اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اب جیسے قربانی ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. تو اگر قربانی واجب ہے پھر تو کرنی ہے. بالکل. واجب نہیں ہے تب بھی نفلی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. صحیح. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، یعنی کہ اس مہینے کی جو عظیم ترین عبادتیں ہیں اور عید کے دنوں کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ خون بہانا ہے. بالکل بے شک. یہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ کر لیا جائے. صحیح. اس سے یہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا اور کسی بھی طرح کی آزمائش کا سلسلہ ہوا تو اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب ہوگی. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خواب میں جھولا جھولنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی، بتا دی جائے. ایک خوشی کی علامت ہے جھولا جھولنا، اپنے آپ کو لطف میں دیکھنا، محظوظ ہوتے ہوئے دیکھنا. دیٹس اے گڈ سائن. کوئی خاص اس کی جھولے کی تعبیر تو نہیں ہے لیکن اپیرنٹلی اٹس اے گڈ ڈریم. اچھا خواب ہے اور اس سے کوئی نقصان کا پہلو ہے نہیں. ہو سکتا ہے کوئی خوشی کی بات انہیں نصیب ہو یا ان کی کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو
وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور خواب یہ کہہ رہے ہیں، خواب میں آدمی کو مار دینا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ظلم کی علامت ہوتی ہے، جسے مارتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو غور کریں کہ اس کے ساتھ ان کا اگر کوئی تعلق ہے، انٹریکشن ہے، تو کسی طرح کے حق تلفی میں مبتلا تو نہیں، کسی طرح کے ظلم اور زیادتی میں مبتلا تو نہیں۔ اگر ایسا محسوس کریں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور اس کا اگر آپ پر حق آتا ہے تو اس حق کو ادا ضرور کریں۔ ذبح کرنا، کسی کو مارنا، یہ ظلم کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا، یہ بھی ظلم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اور بلا وجہ کسی کو ڈانٹ دیا، ایک تو ہے نا کہ کوئی وجہ ہے اور آپ نے اس سے کلام کیا، ڈانٹ دیا، وجہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا وجہ دل آزاری کر دی، بالکل، بھلے وہ استاد ہے، بھلے وہ ماں باپ ہیں، بھلے وہ کوئی باس ہے، کوئی بھی ہے، اللہ اللہ، اگر وہ اپنے ماتحت کو بلا اجازت شرعی اور بلا وجہ شرعی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، اگر کوئی ریزن ہے، جیسے ماں باپ بچے کی شرارت پر اس کو ڈانٹتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا ہے اور ماتحت کو کسی غلطی پر ڈانٹتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں اور ہم بعض اوقات اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ مثال ہے کسی کے پیسے دینے اور آپ ادا بھی کر سکتے ہیں اور وہ تقاضا بھی کر رہا ہے، آپ پھر بھی اس کو نہیں ادا کر رہے، یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے۔ یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اچھا، یہ معاملات، اللہ عافیت والا معاملہ کرے، مگر یہ معاملات بڑھتے ہی جا رہے ہیں کہ جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے ہاں جی، وہ بیچارہ دینے کے بعد کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب مجھے قرضہ، مطلب مجھے ہی قرضہ دے دیا جائے۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ کسی کے پیسے دینے تھے، وہ دے نہیں رہا تھا اور اس کے پیسے نہیں دے رہا، اور پتہ لگا کہ وہ عمرے پہ چلا گیا ہے، حالانکہ اس کا تقاضا تھا، وہ پیسے مانگ رہا تھا، تو چونکہ میرے ساتھ اس کا تعلق تھا تو آ کے وہ شکایت کر رہا تھا کہ دیکھیں میری رقم اس نے نہیں دی اور خود جو ہے وہ ایک نفلی عبادت کے لیے چلا گیا ہے۔ تو اگر کوئی تقاضا کر رہا ہے تو آپ اس کو پورا کریں، پھر 1000 دفعہ مدینے جائیں، ایسا ہی 1000 دفعہ آپ عمرہ کریں، کوئی اس کے اندر وہ بات نہیں، لیکن جہاں ادائیگی ضروری ہے، جہاں پریفرنس ہے اور اس کا تقاضا بھی ہے، تو آپ اس کو ادا کریں، پھر ٹھیک ہے جائیں۔ تو ایسے ہی یہ وہی ترجیحات والی بات ہو گئی کہ ایک طرف آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے، وہ آپ کر نہیں رہے اور آپ اپنے نفلی کاموں میں مصروف ہیں، تو یہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور ہمیں ہر چیز کے اندر غور کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ صورت خاص جو ہے وہ ظلم ہی کہلائے گی، ایک میں نے مثال دی ہے۔ صحیح، بالکل، اگر آپ کوئی نفلی کام کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہے تو آپ پہلے حق ادا کیجیے، تو علماء کرام سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ بالکل، تو اسی طرح اور اگر ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنی ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر ہم ظلم اور زیادتی کا، کسی کا حق مارنے کا، ابھی جیسے قربانی کے دن ہے تو گاؤں دیہات کے اندر تو یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن شہروں میں یہ مسائل ہیں۔ اب جیسے جانور آ رہے ہیں اور گلیاں بند ہونا شروع ہو گئیں، جانور کہاں باندھنا ہے، اگر جانور باندھنا بھی ہے تو اس کو کس طرح سے باندھنا ہے، بالکل، ابھی دیکھیے گا کتنے مسائل ہوتے ہیں شہروں کے اندر، ایسا ہی، اور لوگ جو ہے وہ کبھی روڈ کھودا ہوا ہے، کہیں پر ٹینٹ لگایا ہوا ہے، ساری ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اور جو سو رہے ہیں ان کو جو وہ تنگ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ سب جہالت کی باتیں ہیں کہ ایک نیک کام کرنے چلے ہیں، قربانی افضل ترین عمل ہے، بالکل ایسا، لیکن اس کو کرنے میں بعض اوقات، میں نہیں کہتا کہ ہر صورت کے اندر یہ ناجائز ہوگا، لیکن بہت ساری صورتوں میں ناجائز بھی ہوتا ہوگا، ایسا ہی، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اب بلا اجازت شرعی کسی کا راستہ روک دینا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو بہت ساری ایسی صورتیں ہو سکتی ہے، تو بہرحال وی شوڈ بی سینسیٹیو اباؤٹ دیٹ، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور ہر طرح کے ظلم سے، ناجائز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جی کال دیجیے گا۔ کچھ عرصہ قبل مجھے ایک خواب آیا، بغداد شریف میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے سامنے ایک اونچی چٹان ہے، اس کے اوپر میں بیٹھا ہوں رات کے وقت اکیلا، اور روضہ مبارک کی طرف میرا منہ ہے،
रोज़े मुबारक की ज़ियारत भी कर रहा हूँ। देखता हूँ तो थोड़ी देर में अमीर अहले सुन्नत की गाड़ी जो है वो आ जाती है, थोड़ी दूर आके रुकती है, तो नीचे उतरते हैं तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, हजरत साहब को जाके मिलता हूँ, उनकी दस्तबोसी करता हूँ और वो अकेले फिर मेरे साथ चलते चलते उसी चट्टान पे आके बैठ जाते हैं। दर्जा बदर्जा पीर साहब की ज़ियारत की है, क्या फरमाएंगे हुज़ूर? माशाअल्लाह, बहुत ही मुबारक है। मदीने में अपने आप को देखा है, नहीं बगदाद में देखा। बगदाद में देखा है, ख्वाब गालिबन वहाँ देखा है, लेकिन ख्वाब शायद मदीने का देखा है। दोबारा चलाइए। ये बगदाद में इन्होंने देखा है जी, चलाइए। दोबारा चलाइए। कुछ अरसा कबल मुझे एक ख्वाब आया, बगदाद शरीफ में हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोजा मुबारक के सामने एक ऊंची चट्टान है, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ रात के वक्त अकेला, और रोजे मुबारक की तरफ मेरा मुंह है, रोजे मुबारक की ज़ियारत भी कर रहा हूँ। देखता हूँ तो थोड़ी देर में अमीर अहले सुन्नत। ठीक है, अच्छा, रोज़ा यानी कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रोज़े की बात करें, आपके मज़ार की बात करें, तो बगदाद शरीफ में अपने आप को देखना बहुत मुबारक है। गौसे पाक के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करना और वहाँ पर फिर पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को देखना, बिल्कुल, तो क्या ही बात है। ये मोहब्बत की अलामत है, औलिया किराम से मोहब्बत की अलामत है, ख़ास तौर पर गौसे पाक से मोहब्बत की अलामत है और अमीर अहले सुन्नत से। अल्लाह पाक आपको हकीकत में भी वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। देखिए, इस तरह के ख्वाब अक्सर लोग देखा करते हैं, और ख़ास तौर पर औलिया किराम से जिनको कल्बी लगाव होता है, ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो मज़ारात की ज़ियारत वो करते रहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जिस बुज़ुर्ग के मज़ार की आपने ज़ियारत की, उनकी ख़ास नज़र इनायत होने की अलामत है और ये दलील है। तो अल्लाह पाक आपको हकीकत में भी बगदाद शरीफ की हाज़िरी नसीब फ़रमाए, हम सबको नसीब फ़रमाए, तमाम आशिकान औलिया को नसीब फ़रमाए, और फिर मुर्शिद साथ हों तो क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत ही मुबारक ख्वाब है, अच्छा ख्वाब है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और प्रैक्टिकली वहाँ जाने की हाज़िरी की कोशिश भी करें। माशाअल्लाह, अब तो काफ़ी रुझान बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था कि सिर्फ हज व उम्रा के लिए हमारे यहाँ से काफ़िले जाया करते थे, आजकल जो है वो लोग मिलकर बगदाद भी जाते हैं, और ये रुझान पिछले चंद सालों में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा है। और ख़ास तौर पर जो 11वीं शरीफ का महीना होता है, तो उस महीने के अंदर तो माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद है जो बगदाद शरीफ के लिए रवाना होती है। तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको औलिया किराम से, बिलखुसूस औलिया के सरदार गौसे पाक से मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, एक और कॉल दीजिएगा। ताबीर पूछनी है, अपने पीर मुर्शिद को ख्वाब में अपने घर पाना देखना, ये कैसे है? जी, आज पीर मुर्शिद की लड़ी चल गई है और पीर मुर्शिद को ख्वाब में देख रहे हैं, क्या फरमाएंगे हुज़ूर? अच्छा है, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। जामे शराइत पीर की ज़ियारत, वो भी अपने घर में, हर मुरीद की ख्वाहिश भी होती है, और वैसे भी देखना ये बाइस बरकत है और उनकी नज़र इनायत होने की दलील है। सही जी, एक और कॉल दीजिएगा। ख्वाब की ताबीर पूछनी है कि ख्वाब के अंदर नजर आया कि जैसे मेरी खाला दलदल के अंदर गिर गई है और उनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बराए मेहरबानी फरमाकर मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। ख्वाब में दलदल में गिरना देखा है, इसकी कोई ख़ास ताबीर? आमीन। बहुत वाज़ेह है ये तो, दलदल में फंसना मुहावरा भी है, यानी मुश्किल में मुब्तला होना, मुश्किल में फंसना, इससे ताबीर किया जाता है। सही। तो अपनी खाला के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए। हो सकता है किसी आजमाइश का सामना ऑलरेडी हो या अनकरीब हो, तो अगर आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए, वरना उनके लिए दुआ ज़रूर करें, अल्लाह पाक उन्हें हर तरह की आजमाइश से महफूज फरमाए। याद रखिए कि ख्वाब में अलामात होती हैं, बिल्कुल, बात बड़ी वाज़ेह होती हैं। जैसे दलदल में फंसना बहुत वाज़ेह है कि ये किसी मुश्किल में मुब्तला होने की अलामत है या दलील है, तो बंदा उस बारे में गौर करे और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे। दूसरा इसका एक बड़ा इम्पेक्ट होता है, वो ये होता है कि जिसके बारे में देखा गया उसे गौर करना चाहिए कि वो किसी ऐसे काम में तो नहीं मसरूफ़ कि जो उनके लिए दलदल की तरह साबित हो। सही। बाज़ औक़ात कोई ऐसा दोस्त बना लेते हैं, बाज़ औक़ात कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ जो है वो कर लेते हैं कि जो उसके लिए दलदल नुमा हो सकता है।
تو اپیرنٹلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی ایسی چیز میں، کسی ایسے ایگریمنٹ میں، کسی ایسی ڈیل کے اندر ہم مصروف نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آزمائش کا سامنا ہو. تو بہرحال ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں اللہ پاک ان کے لیے جن کے لیے خواب دیکھا گیا اور ہر مسلمان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہتا ہے، کالز کرتے رہیے. میسیجز بھی موجود ہیں تو آپ کی کالز کا بھی ویٹ ہے، اور باقی میسیج بھی کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ناراض نہ کریں، ان کی بھی کچھ نہ کچھ خواب کو شامل کر لیا جائے. تو آپ ہمیں کالز کرتے رہیں اور ہمارے پاس جو میسیجز کے ذریعے خواب ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی ایک خواب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امی کو خواب میں ہر دوسرے تیسرے دن سانپ دکھتا ہے، اور جب دن میں میری امی کہیں پر میری بہن کا رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو اسی رات یہ خواب میں سانپ دکھتا ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ کوئی خاص تعبیر؟ بہت پریشان ہو گئے ہوں گے کرنے والا اور یہ بڑا جو ہے وہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو جاتا ہے اللہ کہ جہاں رشتہ دیکھ کر آئے رات کو سانپ دیکھا. تو اب ہو سکتا ہے سب گھر والے بیٹھتے ہوں کہ بھائی یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے. بالکل. تو میں یہاں پر ایک آپ کو اصول عرض کر دیتا ہوں کہ عام شخص کو اس طرح کے خواب کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. جو ظاہری اسباب کسی بھی رشتے کو ہاں کرنے کے یا نہ کرنے کے ہوں انہی پر ہی عمل کیا جائے. صرف خواب کی بنیاد پر آپ فیصلے نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ عام شخص کا جو خواب ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر آپ اپنی زندگی کے اہم اور بڑے فیصلوں کو منحصر کریں. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے کوئی رشتہ دیکھا اور رات کو اس طرح کا کوئی خواب دیکھا تو آپ تھوڑا سا کانشیس ہو سکتے ہیں، ایکسٹرا کانشیس ہو سکتے ہیں، زیادہ غور و فکر کر سکتے ہیں. لیکن صرف اس وجہ سے، اب مثال ہے بظاہر دینی اعتبار سے بھی رشتہ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، اخلاق و کردار کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے، مالداری کے تعلق سے بھی ٹھیک ہے، حسب نسب سے بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں جو بھی معیار ہے وہ ٹھیک ہے، اور رات کو آپ نے سام دیکھ لیا اللہ تو اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. اچھا استخارے کا معاملہ جدا ہے. اگر کسی نے کوئی استخارہ کیا ہے تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک الگ جو ہے وہ صورت ہے. تو نارملی اس طرح کی چیزیں دیکھنا یہ بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں بعض اوقات عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا دل کو اپنا مضبوط رکھیں. اور رشتوں کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، یا کوئی اہم اور بڑی ڈیل ہے اس کے کرنے یا نہ کرنے کا میٹر ہے، یا آپ کو جاب چھوڑنی ہے اس کا میٹر ہے، یا جاب کرنی ہے اس کا معاملہ ہے، تو ان چیزوں کے اندر زیادہ جاگتی نظروں سے جو آپ خواب دیکھتے ہیں اور جاگتی نظروں سے جس دنیا کے اندر آپ ہوتے ہیں عالم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ فیصلہ کریں، اور صرف خواب کی بنیاد پر ایسا کوئی معاملہ نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے آزمائش ہو. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کریم وہ پورا فرمائے. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو کہ فوت ہو چکے ہیں وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کوئی تعبیر نہیں ہے، ٹینشن نہ لیں. صحیح. اور پریشان نہ ہی آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے گا. تو عموماً اس طرح کا خواب دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشانی کی حاجت نہیں ہے. والد صاحب تو زندگی میں بہت دفعہ بلایا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی پرانا خیال ذہن کے اندر آ گیا ہو. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. صحیح. ایک اور خواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے میری ستیلی ماں میرے ابو کی قبر کے اوپر چولہا رکھ کر آگ جلا دیتی ہیں، اور میں شور کرتی ہوں میرے ابو کی قبر پر ایسا کیوں کیا؟ اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اب دیکھیے، کیا واقعی ان کی ستیلی ماں ہیں؟ کیا واقعی ان کے تعلقات ان کی فیملی کے ساتھ ان کے ساتھ کیسے تھے؟ ٹھیک ہے، صحیح. کہ والد صاحب کے ساتھ کیسا ان کا رویہ تھا، کیا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں پتہ. بالکل ایسے ہی. اچھا، جب بھی یہ ستیلا رشتہ آتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید تعلقات ٹھیک نہ ہوں، بہت سارے خدشات ہو سکتے ہیں. اچھا، اب جنہوں نے بیان کیا ہے تو یہ ان کی بیٹی ہے، اب کیا ایج ہے، ان کے اپنی ستیلی والدہ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، ان تک اپنی والدہ کی کیا خبریں تھیں، کیا ساتھ رہتے تھے، کیا الگ رہتے تھے، کیا معاملات تھے،
ایسا کچھ بھی نہیں ہمیں پتا نا. بالکل. اب یہ سب ڈیٹیل نہیں پتا تو ظاہر ہے ایگزیکٹ کچھ بھی بتانا دشوار ہے. البتہ اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ صرف خواب کی بنیاد پر اپنی والدہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ درست نہیں ہوگا. صحیح. یعنی اس سے یہ گمان نہ کر لیا جائے کہ میری والدہ چونکہ سوتیلی ہیں تو پتہ نہیں میرے حوالے سے یا میرے والد صاحب کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہوگا یا برا چاہتی ہوں گی یا کچھ بھی نیگیٹو تھاٹس، تو صرف خواب کی بنیاد پر ہم نہ لگائیں اور نہ ہی اس کو دل پر بوجھ سمجھیں اور نہ ہی والد صاحب کے لیے کوئی نیگیٹو چیز ذہن کے اندر لے کر آئیں. کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے آپ دعا کریں، ایصال ثواب کریں. بقیہ چیزوں کو ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھیں، ڈیل کریں. شریعت ہماری بڑی پیاری ہے اور قرآن کی یہ ایک آیت کا ایک حصہ آپ یقین کریں ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات کو سولو کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. صحیح. ہماری تربیت کیا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ اکبر، بلا وجہ تجسس میں مت پڑھو. کسی مسلمان کی ٹو میں پڑھنا، تجسس میں پڑھنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کا، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کا ایک بہت بڑا ٹول ہے. صحیح. بلا وجہ کسی کے بارے میں ہمیں تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں میں نہیں کہتا کہ لوگ غلط نہیں کرتے، غلط ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پر اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں تو وہاں پر سینسٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور عام رشتوں کے مقابلے میں زیادہ آزمائش ہوتی ہے. وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن فقط خواب کی بنیاد پر اپنے رشتوں میں تلخی ہرگز پیدا نہ کی جائے. اللہ کریم سب کے لیے خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. تجسس کا آپ نے فرمایا، تجسس تو ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے دانشوروں کو مبتلا کر دیتی ہے اس میں، اور اس کے بعد پھر جب اس کے معاملات شروع ہوتے ہیں، بدگمانیاں، بغض، کینہ، پھر جھوٹ، اگر کہیں بات ہو جائے تو جھوٹ، اور پھر اس کے بعد جو معاملے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ شاید وہ کئی خاندانوں کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں. اللہ کریم سب کے لیے خیر والا عافیت والا معاملہ کرے. انسان سوچے صرف اپنے لیے، کسی اور کے لیے سوچنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مثبت ہے تو آپ بتائیں جا کر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں کہ آپ کی شخصیت سے خیر بانٹا جائے، صرف خیر ملے. کوئی بھی انسان آپ کے پاس آ رہا ہے تو خیر والا ہی معاملہ ہو، شر والا معاملہ نہ ہو. یعنی کوئی آپ کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یار اس کے پاس جانا تو ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی معاملے میں الگ ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے اور کسی الگ معاملے میں پڑ جائے. تو خیر والے بنے، شر سے بچتے رہیں. اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے. جی ایک اور خواب ہے ہمارے پاس. خواب میں قیامت کا منظر دیکھا ہے، قیامت دیکھی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو مشکل اور پریشانی کی بھی یہ علامت ہوتی ہے، اللہ. دوسرا فکر آخرت پر متنبع کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. تو جس نے خواب دیکھا ہے اپنے معاملات کو شرعی اعتبار سے دیکھے، غور کرے. اگر کہیں پر کمی کوتاہی محسوس کرتا ہے تو اس کو درست کرے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے کتنا زبردست اور یہ پازیٹیو سائن ہوگا، کیونکہ آپ ان 5 لوگوں کی پرسنالٹی کا ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اکثر وقت گزارتے ہیں. بالکل. دنیا اب اس کو کہہ رہی ہے، ہمیں حدیثوں میں بہت پہلے بتا دیا گیا، اچھی صحبت جو ہے وہ اچھا اثر رکھتی ہے، بری صحبت برا اثر رکھتی ہے. یعنی کہ صحبت اثر رکھتی ہے. یہ تو ہماری سمجھیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بنیادی تربیت ہے. آج جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر بنے ہیں، تو سائنس پر، تو سائیکالوجی پر، تو مطلب سوسائٹی پر، تو سارا کرا کے نتیجہ وہی ہے جو میرے آقا نے صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا. بالکل بالکل ایسا ہی. جو جملہ ہے یو آر دا ایوریج آف دوز 5 پیپل یو اسپینڈ یور ٹائم ود، آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں. تو دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ خود بخود اچھے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے. تو دعوت اسلامی کا ماحول کیسے آپ اپنا سکتے ہیں؟ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. آج جمعرات ہے، آج انشاءاللہ رات کو اجتماع ہوگا تو وہاں پہ شرکت کریں. سینکڑوں مقامات ہیں، دنیا بھر میں دیکھیں تو مجموعی طور پر ہزاروں مقامات ہیں جہاں پر ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. اسی طرح قافلوں میں سفر اختیار کریں. اسی طرح جو نیک اعمال ہیں اس کا رسالہ پورا کریں. مبلغین کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. تربیتی کورسز ہوتے ہیں وہ کریں، آن لائن کورسز ہیں وہ کریں. اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے تو آپ
طویل کورسز کریں, پورا درس نظامی کر لیں, پورا تخصص کر لیں, مفتی بن جائیں. اب کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو دمو دم میریئر, جتنا شہد اتنا میٹھا, یعنی آپ یہ وہ والی بات ہے. والے بن جائیں. ہاں جی, کرنے کے لیے بہت کچھ. ہاں جی, 2 گھنٹے کا کورس بھی ہے اور 20 سال کا کورس بھی ہے. بالکل. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بس شروع کر دیں کچھ نہ کچھ سیکھنا کرنا, تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آخرت کی تیاری سے بات چلی تھی, آخرت کی تیاری کرنا, آخرت کے لیے تیاری کرنا, یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی سے وابستگی عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور خواب ہے, یہ کہہ رہے ہیں میرا نام محمد نعمان حیدر اتاری ہے, میں کراچی سے میسج کر رہا ہوں. میرے دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ میرا مدینہ شریف کا ٹکٹ نکل آیا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. کیا فرمائیں گے حضور؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھا سوچتا ہے آپ کے بارے میں. اللہ, اس نے خواب بھی دیکھا تو آپ کے لیے مدینے کے ٹکٹ کا دیکھا. کیا بات. اللہ پاک اس کو حقیقت میں بھی آپ کے لیے ظاہر فرمائے. ہم تو دعا کریں گے. اچھا خواب ہے, اچھا وہ سوچتے ہوں گے آپ کے بارے میں, اور بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور ضرور حاضری ہوگی, لیکن اس کے لیے اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا, سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ عرض کرتے رہیں. اللہ کریم سب کو مدینہ شریف کی بادب حاضری نصیب فرمائے. حضور ایک اور خواب ہے, یہ کہ خواب میں چمگادڑ دیکھا ہے. چمگادڑ اکثر جب دیکھا جاتا ہے تو خوف و ہراس کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب کالی رات, ہوائیں چل رہی ہیں, چمگادڑ بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر. کیا فرمائیں گے؟ جب بھی یہ دیکھا جاتا ہے تو ایک دل دہل جاتا ہے. کیا فرمائیں؟ ایسا ہی ہے, اچھا نہیں ہے, بہت ہی برے شخص کی علامت. اللہ اکبر. اور ایسا شخص کہ جو باطنی اعتبار سے اچھا نہیں ہے. تو خواب دیکھنے والے کو اپنی صحبت پر, اپنے انٹریکشنز پر, اپنے اطراف کے ماحول پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے, کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے. اٹھنا بیٹھنا یہ سب کراس چیک کرے, اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے گا. صدقہ کر دے تاکہ برے شخص سے اور اس کے برے اثر سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. صحیح. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. ابھی 2-3 ایسے میسیجز موجود ہیں جو مدینہ شریف کے صحن میں ہیں یا مدینہ شریف میں ہیں, سنہری جالیوں کو چوم رہے ہیں, یعنی عاشقوں کی تڑپ ماشاءاللہ خوابوں میں نظر آ رہی ہے. اور ایک اور خواب بھی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں مکہ دیکھا ہے. اب دونوں کی اگر تعبیر 3-4 خواب اس طرح کے ہیں تو اگر آپ بتا دیں کہ مدینے کے صحن میں موجود ہیں, سنہری جالیوں کو چوما بھی ہے, اور ایک حضرت ہیں جنہوں نے مکہ شریف دیکھا ہے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, مکہ اور مدینہ ایز اے سٹی وزٹ کرنا, دیکھنا بہت ہی مبارک ہے. صحیح. اور انشاءاللہ اس کو وہاں کی حاضری نصیب ہوگی, ایک اچھی فعال اچھی علامت ہے. البتہ خاص کعبۃ اللہ شریف کا دیکھنا, یہ اس کی خاص تعبیریں ہیں. مطاف میں اپنے آپ کو دیکھنا کسی نیک کام میں توفیق ملنے کی علامت ہے. اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کے اطراف میں اپنے آپ کو وہاں پر دیکھنا, یہ خوف سے امن کی بھی علامت ہے. اور مکہ پاک کی ایک تعبیر رزق میں برکت سے بھی کی جاتی ہے. تو اگر کوئی پریشان حال ہے, بے روزگار ہے, جاب کے مسائل ہیں, بزنس کے مسائل ہیں, کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اگر وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے مبارک ہے. اللہ پاک اس کو برکت عطا فرمائے گا, نعمتوں میں وسعت عطا فرمائے گا. تو اس اعتبار سے بہت ہی مبارک خواب ہے. اور ظاہر یہ تو وہ خواب ہیں کہ جس کی انسان تمنا کرتا ہے, جب بندہ اٹھتا ہے ایسا خواب دیکھا ہوتا ہے تو کچھ دیر تو ہوا میں رہتا ہے, اور یہ تمنا رہتی ہے کہ کاش یہ خواب طویل ہوتا, آنکھ کیوں کھل گئی میری. بالکل ایسے ہی. تو اللہ پاک مبارک کرے اور ہمیں حقیقت میں بھی مکہ دیکھنا, مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اب تو چند ہی دن رہ گئے, آواز لگے گی کہ احرام کی نیت کریں اور مینا چلیں. وہ دن بس آیا ہی چاہتے ہیں, اور حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں سوئے مینا روانہ ہوں گے. اور جو مکہ پاک میں اس وقت جو ماشاءاللہ ایک رونق ہوگی, واہ, اور کیا رونق ہوتی ہے, یعنی کہ لاکھوں مسلمان ہیں اور سب بس ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس ابھی سوئے مینا روانگی کے دن ہے. اور کوئی احرام ٹھیک کر رہا ہے, کوئی خریداری کر رہا ہے, کوئی چھتری خرید رہا ہے, کوئی جائنماز خرید رہا ہے, کوئی پلاننگ کر رہا ہے, کوئی تربیت کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے, خاص طور پہ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں
کہ کیسے ہوگا، کیا لے کے جانا ہے، کیونکہ سامان تو ہوٹل میں ہوگا، ساتھ میں ایک چھوٹا بیگ ہی لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے، تو راستے دیکھ رہے ہوں گے، تو خیمے کہاں ہیں، تو جمرات سے کتنا فاصلہ ہے، تو مطلب وہاں کی پھر ڈسکشنز ہی الگ ہیں، اور رات دن اسی انتظار میں جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑے ہی مبارک ایام ہیں، اللہ پاک جو اس دفعہ حج کے لیے گئے ہیں، عافیت سے ان کو سارے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور جو نہ جا سکے اللہ پاک انہیں آئندہ سال ضرور حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضور پھلوں کے سردار آم تشریف لا چکے ہیں، اور یہاں خواب میں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں میرا کزن آم دیتا ہے مجھے اور وہ کہتا ہے کہ کھا لو۔ اب آم آ گئے ہیں تو خواب میں بھی آم آ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، ابھی غالباً سندھ کے آم آنا شروع ہوئے ہیں ہمارے یہاں، ایسا ہی پنجاب کے تھوڑا سا باقی ہیں ابھی، دیر سے آتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جب آتے ہیں تو خوب آتے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ایک رونق ہوتی ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید یہاں رہنے والوں کو اتنی قدر نہ ہو، بالکل، اور یہاں پر ایک عام آدمی بھی بڑے مزے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، ایک ملک ہے وہاں پر آم اتنا مہنگا ہے کہ پورا آم خریدنا ہر ایک کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ آدھا آم بھی بکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسا مطلب مہنگائی کا عالم ہوا ہے، دو لوگ مل کر لے رہے ہیں، 1 کلو لینا ہے تو دو مل کر لے رہے ہیں، اتنا۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ ایک تو ویرائٹی بہت ہے، پھر قیمت کے اعتبار سے بھی اگرچہ ہم مہنگا ہی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے ملک کو حاصل ہے۔ اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔ اچھا خواب ہے، برکت ملنے کی، خوشخبری ملنے کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ پاک خواب دیکھنے والے کے حق میں اسے مبارک فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کریم خیر والا، عافیت والا سب کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ مدنی چل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی خواب کو، آپ کی کالز کو، میسیجز کو شامل سلسلہ کیا ہوگا، اور اگر نہیں کر سکے تو اس کے لیے معذرت ہی چاہتا ہوں میں، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ہے ہمارا، تو آپ اس میں کال کر لیجئے گا، میسیج کر لیجئے گا، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو کوشش کریں گے کہ سلسلے کا حصہ بنایا جائے۔ اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں